تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور ایک شعر تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ اقبال کا خودی اور بے خودی کا فلسفہ جو ہے وہ تیسرے عہد کی شاعری میں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا جذبہ وہ بھی شدت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی نظم دیکھیں، شفا خانہ حجاز بانگ درا میں ہی موجود ہے، جس میں انہوں نے حجاز کی مقدس سرزمین پر اپنی موت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک نظم ہے میں اور تو اس میں بھی اقبال اس نظم کے آخری شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ اور اس کے بعد جو اقبال کی جو سماجی سیاسی حالات تھے اور انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کے مظالم اور اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں کی بے حسی، بے عملی اور الٹا دنیا سے بیزاری، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو بدحالی تھی، اس کا احساس بھی اقبال کو شدت سے تھا۔ شکوہ جواب شکوہ پڑھ کر دیکھیں، شمع اور شاعر، طلوع اسلام، یہ بڑی طویل نظمیں ہیں جس میں اقبال کی فکر اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کی خلوص، ہمدردی اور تفکر ہے وہ بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طلوع اسلام جو ہے وہ اس عہد کی آخری نظم ہے، تیسرے عہد کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تیسرا دور جو ہے وہ 1908 سے آخر تک بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ اسکالرس نے 1908 سے 1915 تک، 1915 میں جب ان کی اسرار خودی چھپی تھی ان کی کتاب، تو اس تک تیسرے دور کو ختم کر کے اس کے بعد کا دور جو ہے وہ مینشن کیا ہے چوتھے دور کے لیے۔ تو یہ طلوع اسلام جو ہے وہ ان کی اس دور کی آخری نظم ہے۔ اس کے بعد چوتھا دور جو شروع ہوتا ہے اس میں سارا فارسی کلام ہے، اسرار خودی، رموز بے خودی، زبور عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ، مثنوی، پسچ باید کردیں، اقوام شرق۔ تو یہ ساری چیزیں فارسی میں تھی، اور اقبال نے اتنی تواتر سے پھر فارسی لکھنی شروع کی کہ جو اردو سے محبت کرنے والے اور کلام اقبال کے فین تھے، انہوں نے اقبال کو احساس دلایا کہ آپ اردو میں لکھیں، کم از کم بانگ درا کی تکمیل ہو جائے۔ تو طلوع اسلام کے بعد کی جو نظمیں بانگ درا میں ملتی ہیں وہ ان کے چوتھے دور کی ہیں۔ تو چوتھا دور کی شاعری جو تھی وہ تو پھر فکر اور فن دونوں حوالے سے، بلکہ فکر، فن اور فلسفے دونوں کے حوالے سے وہ اقبال کا کلام جو ہے وہ اس پر بات کرنا، اس کے لیے بڑے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اقبال کے کلام کی ادوار بندی، اس عہد کے پس منظر کے حوالے سے مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کا کلام میں کس طرح ایک فکری ارتقاء آتا گیا اور کون کون سے عناصر تھے جنہوں نے اقبال کی اس فکر کی تربیت کی۔ تو یہ آپ کے اگر کوئی سوال آتا ہے کہ اقبال کے شاعری کے ادوار کا تعین کریں تو آپ مختصراً لکھ سکتے ہیں۔ آپ اسی لیکچر کو ہی نوٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کی اسائنمنٹ بن جائے گی۔ مزید میں آپ کو آؤٹ لائن بھی دے دوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقبال کے افکار اور نظریات کے حوالے سے جو چیز ہے وہ میں اگلے لیکچر میں آپ کے لیے وہ میں نے رکھا ہے۔ اس وقت میں آپ کو اقبال کی نظم جو ہے، دو نظمیں ہیں آپ کی سلیبس میں، ایک ہے بانگ درا کی نظم ارتقاء اور ایک ہے نظم غلاموں کی نماز۔ ٹھیک ہے، غلاموں کی نماز جو ہے وہ ضرب کلیم میں ہے، تو وہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں یا سمجھا دیتی ہوں۔ مزید آپ کے اسکرین پہ بھی آپ کو یہ نظم میں بھیج دوں گی۔
تو غلاموں کی نماز عنوان ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہے ترکی وفد ہلال احمر لاہور میں، یعنی کہ یہ ایک ترکی وفد آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن جو تھا ترکی ملک جو ہے وہاں سے آیا تھا ہلال احمر کے. ایک انہوں نے ایک کیا سمجھے کہ انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا ریڈ کراس جو عیسائیوں کا تھا، اس کے مقابلے میں ترکوں نے مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورت مندوں کی امداد کے لیے سرخ ہلال کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک ڈیلیگیشن بر صغیر کے مسلمانوں سے ملنے آیا ہوا تھا. تو اقبال اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، پہلا شعر ہے، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز. سادہ سا مصرع ہے کہ نماز کے بعد ایک ترکی مجاہد نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، کہ یہ جو تمہارے امام ہیں جو امامت کر رہے ہیں نماز کی، ان کے سجدے اتنے طویل کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ طویل سجدہ کہ سجدے میں جاتے ہیں اور اس کو لمبا پڑھتے رہتے ہیں، اس میں تو اتنے طویل سجدے کیوں کرتے ہیں؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، وہ سادہ مرد مجاہد. اب یہ سادہ کا لفظ سمجھنے والا ہے کہ وہ بڑا سادہ مرد مجاہد، مجاہد جہد کرنے والا، جو کوشش میں لگا رہتا ہے، جو عمل کرتا رہتا ہے، جو کسی گول کو پانے کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو چالاکی مکاری دوسری باتوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سادہ ہوتا ہے، وہ مومن آزاد، وہ آزاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترکی مسلمان ملک ہے لیکن انہوں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. یہ ذہن میں رکھیں کہ اقبال جب یہ نظم لکھ رہے تھے تو اس وقت بر صغیر پر کس کی حکمرانی تھی؟ انگریزوں کی. اور بر صغیر جو تھا، ہندوستان جو تھا، وہ ایک غلام ملک تھا. ٹھیک ہے، تو غلام اور آزاد میں جو فرق ہوتا ہے وہی اس میں اقبال سمجھا رہے کہ غلام کی ہر بات ہی نرالی اور عجیب ہوتی ہے، جس کو آزاد شخص جب دیکھتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے. تو یہاں تک کہ غلام جب نماز پڑھ رہا تھا، غلام قوم کا امام جب امامت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کو ایک مجاہد ترکی نے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ لمبے طویل سجدے کیوں کر رہے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. اسے تو یہ خبر ہی نہیں تھی، اسے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ایک غلام کی نماز ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مزید آپ یہ نظم پڑھتے جائیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام. ہزار کام ہیں مردان حر کو، کہ مردان حر آزاد مردوں کو دنیا میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں، انہی کے جو عمل کا ذوق ہے